بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن؟ قال علیہ الصلاۃ والسلام الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم والتولی یوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274، 275 اور 276 تین آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان تینوں آیتوں میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اور اس کے اگلی یعنی آخر کی ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سود کا بزنس کرنے والوں کا اور سود کے متعلق ایک دو باتوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی میں نے ایک روایت بھی پڑھی جس میں آپ نے 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں کا تذکرہ کیا، ان میں ایک سود بھی ہے۔ اس لیے آج اسی سے متعلق ہم کچھ مذاکرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو ان پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو اور اس جہان کو ہم ایمان والوں کے لیے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی قید خانہ بتلا کر یہ بتلایا کہ تم اس دنیا کے اندر جتنی بھی زندگی تمہاری ہے اس کے اندر شریعت کے تقاضوں کو پورا کر کے زندگی گزارو۔ دنیا کمانا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن شریعت کے مقرر کردہ اصولوں اور ضابطوں کی روشنی میں آپ دنیا کمائیں، بزنس کریں، ترقی کریں۔ لیکن شریعت نے جن چیزوں کو ناجائز کہا، قرآن نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حد بندی لگائی ہے، اس کے آگے اگر ہم بڑھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے آخرت کا تو نقصان ہے ہی، دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے یہ تباہی کا ذریعہ ہے۔ انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ مال کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اس مال کو کمانے کے لیے یا یوں کہیے کہ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو دنیاوی خوشحالیاں عطا کرنے کے لیے اگر ہم جائز اور ناجائز کی فکر کرنا چھوڑ دیں، بس یہ فکر ہو کہ کسی طرح سے مال آ جائے، ہم ترقی کر جائیں، ہم آگے بڑھ جائیں
اور اس ترقی کرنے میں، اس آگے بڑھنے میں، اس مال کے کمانے میں ہم شریعت کے ضابطوں کو اٹھا کر کے ایک طرف رکھ دیں، یہ نہ دیکھیں کہ مال کہاں سے آ رہا ہے اور مال ہم کس طریقے سے کما رہے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنی بیوی بچوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے بزرگوں۔ سب اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، سب مسلمان ہیں ہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو قرآن کریم نازل ہوا، یہ ہم سب ایمان والوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہمارے لیے ایک راستہ متعین کرتا ہے کہ ہم کس راستے پر چل کے کامیاب ہوں گے اور کس راستے پر چل کر کے ہم نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے آخری وقت میں یہ فرما کے گئے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ میں نے تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑا ہے، اور فرمایا جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رکھو گے، تمہارا تعلق ان سے مضبوط رہے گا، لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم برباد نہیں ہو سکتے، ناکام نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولہ، ان میں پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، اور دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتیں ہیں۔ یہ دونوں طریقے وہ ہیں جن پر چل کے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ اور اگر ہم نے اس دنیا کی چند روزہ زندگی کو چمکانے کے لیے، ترقی کے راستوں پر آگے جانے کے لیے قرآن کو اٹھا کر کے سائیڈ میں رکھ دیا، قرآن کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو ہم نے اپنایا نہیں، آپ کی سنتوں کو فالو نہیں کیا، تو بزرگوں ہم کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر جائیں، وہ ترقی نہیں ہے، اس لیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اور یہ میں تو مذاکرہ کر رہا ہوں، آپ سب سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ قرآن کریم میں دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار بھرے لہجے میں ہمیں یہ بات سمجھائی۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ دنیا کے اندر سب سے کامیاب انسان کون ہے؟ اس کا جواب قرآن نے اس آیت میں دیا، فرمایا جس انسان کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، اللہ فرماتے ہیں وہ مکمل طور پر کامیاب ہو گیا۔ اور آگے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی انسان پوری زندگی غربت کی زندگی گزارتا رہے، پریشانیاں، مجبوریاں، الجھنیں اس کی قسمت میں ہوں، اور ان سب کے اوپر وہ صبر کرے اور آخرت میں اس کو جنت مل جائے، تو یہ انسان اس کروڑپتی انسان سے بہت اعلیٰ ہے جس نے دنیا کے اندر تمام سہولتوں میں زندگی گزاری اور آخرت کے اندر وہ ناکام ہو گیا۔ کیوں؟ ہم جانتے ہیں دنیا کی زندگی کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سمجھانے کے لیے بہت ساری مثالیں دی۔ ان میں ایک روایت کا مضمون یہ بھی ہے کہ آپ کسی بڑے سمندر میں سوئی کو زمین پر ڈالیں پانی کے اندر، اور سوئی جب آپ نکالیں گے تو سوئی کے ناکے کے اوپر کتنا پانی ہوگا؟ دنیا کی زندگی اتنی سی ہے، اور وہ جو سمندر کے اندر لامحدود پانی کی مقدار ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ تم صرف ایک مرتبہ مرتے اور وہ مر کر کے تم زندہ ہو چکے، اب تمہیں ایسی زندگی مبارک ہو کہ اس زندگی میں اب کبھی موت نہیں آئے گی۔ سیم یہی کنڈیشن دوزخیوں کی ہوگی۔ قرآن کریم نے اس کے بارے میں اعلان کیا کہ جب ایک دوزخی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اور وہ وہاں پر تکلیفوں میں، مصیبتوں میں رہے گا، تو وہ موت کی تمنا کرے گا، بار بار موت موت چلائے گا کہ کسی طرح مجھے موت آ جائے، اگر میں مر جاؤں گا تو شاید یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن نے صاف لفظوں میں اعلان کیا، فرشتے اس کو اسی وقت میں کہیں گے کہ اب تم کو موت نہیں آئے گی، چاہے تم ہزاروں مرتبہ موت موت پکار دو۔ اس لیے ہم اپنی آخرت کی
جو لامحدود زندگی ہے اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اس کو برباد کرنے کے لیے دنیا کی چند سالہ زندگی کو ضائع نہ کریں بزرگ۔ اس کے بارے میں روزانہ رات کو علماء لکھتے ہیں کہ ہم محاسبہ کیا کریں، اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم غور کیا کریں کہ ہم نے ان 24 گھنٹوں میں دنیا اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے دنیا کے لیے وقت کتنا دیا اور آخرت کے لیے کتنا دیا۔ ہم سب جانتے ہیں ابھی کسی کا انتقال ہو، ابھی پرسوں جمیل صاحب کا انتقال ہوا، پرسوں نماز جنازہ پڑھ کے ان کو یہاں دفنایا، تو میں غور کر رہا تھا، کافی تعلق میں تھے وہ ہمارے اور مسجد میں بھی آتے تھے، جماعت کے اچھے ساتھی تھے۔ رات کو 3:30 بجے ان کا انتقال ہوا، اگلے دن ظہر کے بعد ان کو دفنا دیا، یعنی اگلے دن کے 3:30 بجے نہیں ہوئے اور وہ دنیا چھوڑ کر کے قبرستان میں چلے گئے۔ کسی کی بھی زندگی کو ہم اٹھائیں، ہمارے ساتھ بھی تو یہ وقت آئے گا، آج ہم دوسروں کو دفناتے ہیں، کل ہمیں کوئی دوسرے دفنائیں گے۔ اور ابھی میں ایک عربی کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، وہ مضمون اتنا اعلیٰ کہ شاید آخرت کے تعلق سے اتنی اچھی بات کسی شاعر نے سمجھائی ہو۔ ایک عربی کے اندر اس نے مضمون لکھا، وہ یہ لکھتا ہے کہ دنیا کے اندر آپ کا کوئی کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو، آپ کا کوئی کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کتنا ہی رات دن کا ساتھ میں رہنے والا انسان جو آپ کے لیے جان سے، مال سے، عزت سے، ہر چیز سے ہر وقت تیار رہتا ہو، آپ کے مرنے کے بعد چند دن لگیں گے وہ آپ کو بھول جائے گا۔ آپ بتلائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں سے ان کی مائیں چلی گئی۔ انسان کو سب سے زیادہ پیار اپنی ماں سے ہوتا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں اتنے بزی ہوئے، اتنے مگن ہوئے کہ ہمیں ماں یاد نہیں آتی۔ ہمارے گھروں سے، دنیا سے جو بھی چھوڑ کر کے گیا، ایک نہ ایک دن ہم دھیرے دھیرے اس کو بھول جاتے ہیں، کل ہمیں بھی کوئی بھول جائے گا۔ اس لیے بات یہ ذکر کرنی تھی بزرگوں کہ یہ جو مال ہے جسے ہم کمانے کے لیے جائز اور ناجائز کی فکر نہیں کرتے، اس کے لیے ہم اتنے پاگل نہ بنیں کہ ہم آخرت کو برباد کرنے کے لیے دنیا کو کامیاب کر لیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح درجے کی حدیث ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں اس چیز کا ڈر نہیں لگتا کہ میری امت غریب ہو جائے گی، میری امت مال سے پریشان ہوگی، مجھے ڈر یہ ہے کہ میری امت میں اتنا زیادہ مال ہوگا کہ وہ مال کی کثرت میں ڈوب کر، مال کی زیادتی کی وجہ سے تباہیوں اور بربادیوں میں پڑ جائے گی۔ جن کے گھروں میں بہت زیادہ پیسے ہیں، ان کے بچے عیاشی میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ ایک عام آدمی کے دماغ میں وہ تصور بھی نہیں آتا۔ اس سے بچنے کی کوشش کرے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے نبی نے بتلایا۔ ایک دوسری روایت میں آپ نے یہ فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان بس یہ تمنا کرے گا کہ کسی طرح سے مال آ جائے، اور اس کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ مال جائز طریقے سے اس کے گھر میں آ رہا ہے یا حرام طریقے سے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور اس کا نقصان کتنا بڑا ہے تصور نہیں کر سکتے ہم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح درجے کی روایت ہے، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ وہ بدن جنت میں نہیں جا سکتا جس بدن کی پرورش حرام مال کے ذریعے سے ہوئی ہو۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جن کو ہم پڑھاتے بھی ہیں، تربیت بھی کرتے ہیں، ان کے لیے ہم خرید کر سامان بھی لے جاتے ہیں، اگر ہم نے ان کو حرام کے پیسوں سے گوشت کھلایا، حرام کی کمائی کے ذریعے، دولت کے ذریعے ہم نے ان کو پڑھایا، یہ بچے کل آخرت میں بھی ہمیں نقصان پہنچائیں گے اور دنیا میں بھی۔ قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اے ایمان والو تمہاری اولاد بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کا ایک ترجمہ آزمائش سے بھی کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے کر بھی آزماتے ہیں اور مال دے کر کے بھی آزماتے ہیں۔ مال دے کر کے کس طریقے سے آزماتے ہیں، ایک روایت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربی حتی یسأل عن خمسین، کہ کل قیامت کے دن انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کے دونوں قدم
اپنے رب کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے 4 اور ایک روایت میں 5 کا تذکرہ ہے، 4 یا 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ان میں سے چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا ان مالہ من این اکتسب و این انفق۔ اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ جناب یہ بتلائیں ہم نے جو آپ کو مال دیا تھا یہ مال تم نے کہاں سے کمایا تھا؟ ہم بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ذرا غور کریں، ہم نے اگر کسی کا مال مار کر کے اپنے گھر میں پیسہ لائے ہوں گے، ہم نے چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، یا یوں کہیے دھوکہ دے کر کے یا غبن کر کے پیسہ کما کر اپنے گھر میں ہم پیسے کو لائے ہوں گے، اور اللہ پوچھ لے ذرا یہ بتلائیں وہ جو 1000 روپے تم نے فلاں کے گھر میں کام کر کے دھوکے سے کمائے تھے وہ کیوں کمائے تھے؟ اس کیوں کا جواب ہم دے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من نوقش فی الحساب فقد ہلک، جھنجھوڑتی ہے یہ روایت کہ جس انسان سے حساب کے اندر مناقشہ کر لیا گیا وہ برباد ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے۔ مناقشہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ لفظ کیوں کے ذریعے اگر اللہ کسی سے سوال کر لے اس کا جواب آدمی نہیں دے سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ ہم سے یہ پوچھ لے کہ جمعے کے دن 1 تاریخ کو آپ بتلائیں ہم نے تو تمہیں دودھ پلایا تھا، ناشتہ کیا تھا، تم نے بریڈ کھائے تھے، تم نے روٹی کھائی تھی، فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ یہ لفظ کیوں آپ بتلائیں کیا ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے اتنی بڑی بات فرمائی کہ جس انسان سے مناقشہ کر لیا گیا حساب میں، یعنی لفظ کیوں کے ذریعے سوال کر لیا گیا، وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مال کے بارے میں سوال کریں گے کہ مال یہ بتلائیں کہاں سے کمایا تھا۔ اچھا ہم لوگ جب یہ بات آتی ہے کہ جائز طریقے سے پیسہ کمانا ہے، حرام طریقے سے نہیں کمانا، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حرام طریقے سے پیسے کمانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کے گھر میں جا کے چوری کر کے لائیں یا کسی کے ڈکیتی ڈال لیں۔ یہ تو حرام ہے ہی، سب سمجھتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن میں مارکیٹ کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ ایک بندہ بجلی کا کام کرتا ہے، آپ نے اس کو اپنے گھر پہ بلایا کام کرنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ یہاں مجھے دکھائی دے رہے ہیں بجلی کا کام کرنے والے، ناراض نہ ہو، شریعت کی بات سب کے لیے ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ کو کسی بندے نے اپنے گھر پر بلایا کہ سر میرا یہ کام ہونا ہے، مثال کے طور پر پنکھا آپ کا خراب ہے۔ اب پنکھا کیوں خراب ہے یہ اس کا فیلڈ نہیں ہے، یہ آپ کا فیلڈ ہے، آپ نے اس میں پڑھائی کی ہے، ایکسپیرینس لیا ہے۔ آپ نے اس بندے کو کہا کہ اس پنکھے کی موٹر پھک گئی، حالانکہ موٹر ووٹر نہیں پھکی، اس پنکھے کا صرف تار ٹوٹ گیا تھا۔ اب اس بندے نے آپ کی دکان پر اپنا پنکھا چھوڑ دیا، وہ اپنے گھر چلا گیا۔ شام کے وقت میں اس نے پنکھا اٹھا کر کے اپنے گھر پہ لگوا لیا۔ آپ نے اس سے مثال کے طور پہ 100 روپے لے لیے، 200 روپے لے لیے، جبکہ تار جوڑنے کے 100 روپے نہیں بنتے۔ آپ یہ بتلائیں یہ جو 100 روپے 200 روپے ہم نے لیے ہیں یہ جائز ہے؟ جیسے کسی کے گھر میں چوری کرنا حرام ہے ایسے ہی یہ کام کرنا بھی حرام ہے۔ یہاں سامنے اسلم بھائی کار کا کام کرتے ہیں، بہت دیندار بڑے اچھے آدمی ہیں۔ ایک دن مجھے کار میں کچھ کام کروانا تھا تو میں ان کے پاس بیٹھا، بچہ پڑھتا ہے ان کا۔ انہوں نے مجھے بتلایا کہ ہماری لائن میں لوگ ناجائز کس طریقے سے پیسہ کماتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ اس کو ہم اتنا غلط نہیں سمجھتے جتنا چوری کو غلط سمجھتے ہیں، جبکہ جیسے چوری کا پیسہ حرام ہے ایسے ہی دھوکہ دے کر کے پیسہ کمانا بالکل حرام ہے۔ انہوں نے بتلایا کہ ایک کار ہمارے پاس آئی، اس کار میں صرف وائر کی پرابلم تھی، تار اس کا کوئی ہٹ گیا۔ ہم نے اس بندے سے کہا کہ آپ کار چھوڑ کے چلے جائیں، اس کو کھولنا پڑے گا اور بہت زیادہ اس میں کام ہے۔ اسے تو نہیں پتہ بیچارے کو، وہ اس کی لائن کا کام نہیں ہے، کہ ہم نے کار کا بونٹ کھولا، تار جوڑ دیا 2-3 منٹ کے اندر۔ ہم نے اس سے 3000 روپے لے لیے، کچھ بھی کہہ دیا کہ اس میں فلاں سامان ڈلا ہے یا ہم نے اس میں فلاں کام کیا ہے۔ آپ یہ بتلائیں کہ کیا یہ 3000 روپے لینا جائز ہو جائے گا؟ میں نہیں کہہ رہا، آپ کی اپنی عقل کیا کہتی ہے کہ یہ جائز ہے؟ کار کی لائن ہو، پلمبری کی لائن میں، یہیں پڑوسی ایک ہمارے، انہوں نے مجھے ایک دن بتلایا
وہ لڑکا ہمارے مدرسے میں پڑھتا تھا، اس نے پھر پڑھائی چھوڑ کے پلمبری کا کام سیکھا، کالونی کا ہی ہے۔ اس نے ایک دن بتلایا کہ میں نیو فرینڈس کالونی میں گیا، وہاں کوٹھیاں ہیں، اور ایک میڈم تھی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہماری ٹنکی میں پانی نہیں آ رہا، باتھ روم کی ٹنکی میں، اب باتھ روم کی ٹنکی میں پانی نہ آئے پورا گھر پریشان ہو جائے گا۔ انہوں نے پلمبر کو بلایا، پڑھی لکھی فیملی تھی وہ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس ٹنکی میں صرف کچرا اڑ گیا تھا، کچرا، مجھے صرف اسے کھول کے کچرا صاف کر کے اس کو چالو کرنا تھا، 2-3 منٹ کا کام تھا کہ میں باتھ روم میں گیا، ایئر فون میں نے لگایا، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، اس لڑکے نے مجھے بتلایا کہ میں نے وہاں بیٹھ کے باتھ روم میں، پنکھا لگا ہوا تھا، کالونی نہیں ایسی ہے، میں نے ایک فلم دیکھی بڑھیا والی۔ اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ میں نے 2-1 گھنٹے موبائل چلایا، اور جب میں نکلا تو میں نے میڈم سے کہا کہ میڈم اس کے 500 روپے لگیں گے، اور اس میں اتنا سارا میں نے کام کیا۔ وہ 500 روپے لے کے آ گئی۔ پھر میں نے اس کو بتلایا کہ بابو یہ اچھا نہیں ہے۔ کیوں اچھا نہیں ہے؟ ان تمام چیزوں کے پیچھے جو حدیث ہے، جو اسلام کی تعلیمات ہے، وہ کیا ہے؟ آپ اس کو سمجھیں، دوسروں کو بتلائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ منڈی میں گئے، آپ نے جا کر کے ایک غلے والے کے پاس رک کر کے اس کے غلے میں ہاتھ ڈالا جو گندم بیچ رہا تھا، آپ کے ہاتھوں پر پانی لگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بیچنے والے سے سوال کیا کہ بھائی یہ غلے کے اندر پانی کیسا ہے؟ اس نے بتلایا یا رسول اللہ اصابتہ المطر، کہ بارش پڑی تھی جس کی وجہ سے یہ غلہ گیلا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الصبرہ، کہ تم نے اس گیلے غلے کو غلے کے ڈھیر میں اوپر کیوں نہیں رکھا، نیچے تم نے کیوں ڈالا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ غصے کی وجہ سے زرد ہوا، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا جو قیامت تک کے تمام بزنس کرنے والوں کے لیے ہے، جو قیامت تک کے تمام ایمان والوں کے لیے ہے، فرمایا من غش فلیس منا، کہ تم دھوکہ دے کر کے مارکیٹنگ کرتے ہو، یاد رکھو جو کسی کو دھوکہ دے کر کے مارکیٹنگ کرے گا، جو کسی کو دھوکہ دے گا، فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے آگے کی بات، قرآن کریم کے اندر 6500 کے آس پاس آیتیں ہیں، ان میں سے اکثر آیتوں کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہے، معاملات کی زندگی سے ہے، نماز روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، صدقے سے تعلق رکھنے والی آیتیں بنسبت ان آیتوں کے جو معاملات سے تعلق رکھتی ہیں کم ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزرگوں، اسلام صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہم نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، صدقے میں، حج اور عمرے میں بہت آگے بڑھ جائیں اور معاملات ہمارے اتنے گھٹیا ہوں جتنی میں نے 2-3 مثالیں دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بزنس کرنے کے بھی ضابطے بتلائے ہیں، اور اسی لیے آپ علیہ السلام نے جو امانت داری سے کسی کو دھوکہ دیے بغیر بزنس کرتا ہے، اس کا وہ مقام اور وہ مرتبہ بتلایا جو کسی تہجد گزار کا، کسی نمازی کا، کسی روزے دار کا نہیں ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، میں پڑھتا ہوں، آپ غور فرمائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آپ نے فرمایا جو بزنس مین، تاجر کا لفظ آپ نے استعمال کیا، بزنس مین کو بولتے ہیں، جو تاجر، جو بزنس مین سچائی کے ساتھ، امانت داری سے، 2 کوالٹی بتلائی۔ ایک تو سچ بول کر کے بزنس کرے، سچ یہی ہے کہ ٹنکی میں کچرا اڑا ہوا ہے، بس 2 منٹ میں صاف کر دوں گا، 100 روپے لوں گا، چلا جاؤں گا۔ سچ یہی ہے کہ پنکھے کے اندر وائرنگ کی پرابلم ہے، سچ یہی ہے کہ کار کے اندر یہ دقت ہے، نہ یہ کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، سچ یہی ہے۔ آپ جائز طریقے سے بزنس کریں اور اللہ کے نبی کی فضیلت پر غور فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جو بزنس مین سچ بول کر کے بزنس کرے گا اور امانت میں خیانت نہیں کرے گا، آپ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جنت میں وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے فرمایا والصدیقین، سچوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے فرمایا والشہداء، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے فرمایا والصالحین، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگا۔ کسی تہجد گزار کے بارے میں
اللہ کے نبی کی لاکھوں حدیثوں میں سے کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ نبیوں کے، شہیدوں کے، سچوں کے اور اللہ والوں کے ساتھ ہوگا، کسی روایت میں نہیں ہے۔ اور یہ کوالٹی اللہ کے نبی نے کس کی بیان فرمائی؟ جو امانت داری سے سچ بول کر کے بزنس کرے گا۔ آپ جائز طریقے سے بزنس کریں، آگے بڑھیں۔ اور دوسری بات آپ غور فرمائیں اس بات پر، قرآن کریم نے پچھلی امتوں کے واقعات کو بہت زیادہ بیان فرمایا اور یہ اعلان کیا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ یہ جو ہم نبیوں کے قصے بیان کرتے ہیں، اے ایمان والو تمہارے لیے ان نبیوں کے قصوں میں عبرت ہے۔ اگر تمہارے اندر عقل ہے ان قصوں سے عبرت حاصل کر کے زندگی گزارو۔ آپ بتلائیں کسی بھی قوم پر جو پچھلی قومیں گزری ہے اس لیے عذاب آیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتی تھی؟ کیا کسی قوم پر اس لیے عذاب آیا کہ وہ داڑھی نہیں رکھتی تھی؟ کیا کسی قوم پر اس لیے عذاب آیا کہ وہ نماز کے علاوہ زکوٰۃ نہیں دیتی تھی، صدقہ نہیں کرتی تھی، حج نہیں کرتی تھی؟ ایسا کسی جگہ قرآن کریم کے اندر نہیں ہے۔ قرآن کریم نے بتلایا کہ قوم شعیب پر اس لیے عذاب آیا کہ وہ ناپ تول میں گڑبڑی کرتی تھی۔ قرآن کریم نے بتلایا کہ فلاں قوم کے اوپر جو عذاب آیا وہ اس لیے آیا کہ وہ معاملات میں کھری نہیں کرتی تھی۔ آپ غور کریں ان چیزوں پر، یہ سب چیزیں اسی لیے ہیں کہ ہم غور کر کے ان سے عبرت حاصل کر کے اپنی زندگیوں کے اندر وہ گڑبڑیاں نہ کریں۔ قرآن کریم نے سورہ مطففین کے اندر اور بھی کئی مقامات پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا ریزن بتلایا اور یہ بتلایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، کہ بڑی بربادی ہے اس قوم کے لوگوں کے لیے جو لوگوں سے جب معاملات کرتے ہیں تو دو طرح سے۔ کس طرح سے؟ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اگر وہ خود کسی کے یہاں کسٹمر بن کے گئے ہیں سامان لینے کے لیے تو وہ اس سے کہتے ہیں ذرا اور ڈالو ترازو کے اندر، بالکل جھکتا ہوا تلوا کر کے سامان گھر میں لاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ کسی کو ناپ کر کے کوئی چیز بیچتے ہیں یا تول کر وزن کر کے کوئی چیز کسی کو دیکھتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے وہ ڈنڈی مار دیتے ہیں، جھکا دیتے ہیں۔ یہ سب جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اس لیے ہم کوشش یہ کریں کہ ہم جائز طریقے سے پیسہ کمائیں اور حرام کا ایک روپیہ بھی اپنے گھر میں نہ لائیں۔ اگر ہم حرام طریقے کا کاروبار کریں گے یا حرام طریقے کی دولت اپنے گھر میں لائیں گے، وقتی طور پر تو ہم مرغے بکرے کھا سکتے ہیں، وقتی طور پر تو ہم لمبی کاروں میں گھوم سکتے ہیں، لیکن جس گڑھے کے اندر ہمیں جا کر کے سونا ہے وہ جہنم کا گڑھا بنے گا، اور جس آخرت کی زندگی میں ہمیں لامحدود سالوں زندگی گزارنی ہے بزرگوں، وہ ہمارے لیے جہنم بن جائے گی۔ اس لیے ہم فکر کریں اس بات کی کہ ایک روپیہ بھی ناجائز طریقے کا ہمارے گھر میں نہیں آنا چاہیے۔ جو ناجائز طریقے سے ہم کھاتے ہیں اس کے نقصانات میں ایک روایت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، اگرچہ وہ مضمون کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن غور کرنے کی تو بات ہے۔ آپ نے یہ فرمایا من اکل لقمۃ من الحرام، کہ جس انسان نے حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ کے اندر داخل کر لیا، لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، اللہ تعالیٰ 40 دن کی نمازیں بھی اس کی قبول نہیں فرمائیں۔ اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث تو ہمیں جھنجھوڑ دیتی ہے، اسے روزانہ جب جب شیطان ہمارے پمپنگ کرے کہ بس تھوڑا سا جھوٹ بولنا ہے انشاءاللہ آپ کو اتنا بینیفٹ مل جائے گا، ہم یہ روایت یاد رکھے، شیطان کو سائیڈ کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بدن جنت میں نہیں جا سکتا جس کی پرورش حرام کے ذریعے ہوگی۔ جہاں آج دنیا کے اندر ناجائز طریقے سے کمانے والے لوگ بھی ہیں، ہر فیلڈ کے اندر بہت اعلیٰ درجے کے متقی بھی ہیں۔ ایک میرے دوست ہیں ڈاکٹر MBBS، ایک دن انہوں نے مجھے بتلایا، بلکہ اس دن میں ان کے ساتھ اس بندے کے گھر پر بیٹھا ہوا تھا جس نے میرے سامنے یہ سب باتیں کی۔ وہ گورنمنٹ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بتلایا کہ اس بندے کو ایک سرٹیفکیٹ بنوانا ہے، اگر میں اپنی جو مجھے گورنمنٹ نے مہر دی ہے اسٹیمپ،
وہ لگا کر کے دے دوں تو اس کا سرٹیفکیٹ بن جائے گا، اور یہ اتنے پیسوں والا ہے کہ اگر میں اس سے یوں کہوں کہ بس مجھے اس کے 2 لاکھ روپے چاہیے تو یہ 2 لاکھ روپے مجھے ابھی دے دے گا۔ لیکن انہوں نے بتایا میں یہ کام نہیں کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ حرام کی دولت مجھے نہیں چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف داڑھی ٹوپی والوں میں ہی اللہ والے ہوتے ہیں، نہیں، بزنس مینوں میں بہت بڑے بڑے اللہ والے آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح ہر فیلڈ کے اندر، ہر لائن کے اندر اچھے بھی ملیں گے اور ہر لائن کے اندر آپ کو خراب بھی ملیں گے۔ جبے قبے کے اندر بہت سے بدماش ملیں گے آپ کو۔ اس لیے بزرگوں ہم کوشش کریں کہ ناجائز طریقے سے پیسہ نہ کمائیں، اور گھر کے اندر خاص طور سے اس زمانے میں جو سود کا لین دین چلا ہے اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو یہ قرآن نازل ہوا، اس قرآن نے صاف لفظوں میں اعلان کیا کہ اے ایمان والو، یاد رکھو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کے ذریعے جو تم پراپرٹی بڑھاتے ہو، پیسہ بڑھاتے ہو، اس کو ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، اور جو تم صدقہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارے پیسوں کو بڑھاتے ہیں۔ اور قرآن نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا، ہم غور کریں اس کے پیچھے۔ صدقہ جب ہم کرتے ہیں، ابھی کروں گا صدقے کی بات، مسجد میں کام بھی چل رہا ہے، ہم نے اپنی جیب سے 1000 روپے نکال کر کے مسجد میں دے دیے کہ چلو کام چل رہا ہے، تو دیکھنے میں لگا کہ 1000 روپے کم ہو گئے۔ اور جب ہم سود کا لین دین کرتے ہیں، ایک ضرورت مند آیا کہ میرے گھر میں بہت پریشانی ہے، فلاں بندہ بیمار ہے، آپ مجھے قرض دے دے، تو جن لوگوں کو اللہ نے دولت دی ہے وہ تو ناک بن کے ڈستے ہیں، لوگوں کو ناک بن کے ڈستے ہیں، بہت سے لوگ کام نہیں آتے دوسروں کے۔ وہ یہ کہتے ہیں میں آپ کو 1 لاکھ روپے دے دوں گا، لیکن آپ کو جب مجھے 2 مہینے میں واپس کرنے ہیں 1,20,000 روپے دینے ہیں، ہر مہینے کے 10,000 روپے میں آپ کو بینیفٹ کر لوں گا۔ یہ 20,000 جو ہیں یہ سود کے پیسے ہیں۔ آپ دیکھیے گا 2 مہینے کے بعد لاکھ پر ہمیں 1,20,000 ملے۔ قرآن کا اعلان ہے جس کا ایک ایک حرف سچا ہے۔ یہ بات ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے ہمیں ماننی پڑے گی، نہیں مانیں گے تو ہمارا ایمان ختم۔ قرآن نے کہا یہ جو 20,000 روپے تم نے سود کے اپنے گھر کے اندر داخل کیے ہیں، یہ تمہارے جن جن پیسوں کے اندر ملیں گے ان سب پیسوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور وہ جو صدقے کے 1000 روپے تم نے دیے ہیں، اگرچہ دیکھنے میں گئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں ترقی دیں گے۔ ترقی کیسے دیں گے؟ وہ جو دوسرے 1000 روپے رکھے ہیں وہ 2000 کا کام کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ گھر میں کوئی بندہ بیمار نہیں ہوگا تو دوائی نہیں آئے گی، جب دوائی نہیں آئے گی تو 1000-2000 کا کام کریں گے۔ یہ سود کا لین دین اتنا خطرناک ہے بزرگوں، قرآن نے یہ اعلان کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اے لوگو اگر تم سود کے لین دین سے بعد نہیں آؤ گے، اس میں آگے بڑھتے رہو گے، یہ کرتے رہو گے، تو یاد رکھو تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ غور کریں، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا میں نے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر تم سود کے لین دین سے بعد نہیں آؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا ہمارے بدن میں ہے ہمت، طاقت کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے سامنے سے جنگ کریں؟ اور جنگ یہی ہے کہ دنیا کے اندر کتنی ہی پراپرٹی ہم جمع کر لیں، ترقی اور کامیابی ہمیں نہیں مل سکتی۔ میں ذاتی طور سے ایک بندے کو جانتا ہوں جس نے خود مجھے بتلایا کہ بینک نے ہمیں آفر کی کہ تمہارا لین دین بہت زیادہ ہے اور ماشاءاللہ تم بہت اچھے وقت پر یہ سب ادائیگی کر لیتے ہو، لہذا بینک آپ کو آفر کرتی ہے کہ آپ اتنا پیسہ چاہے تو لے لیں۔ کہ بس میرے دماغ میں لالچ آیا کہ میں اتنے لاکھ روپے لے لیتا ہوں، سائیڈ میں بزنس کر دوں گا شروع، انہوں نے لے لیے۔ خود اس بندے نے مجھے بتلایا کہ جس دن سے میں نے وہ 10 لاکھ روپے لیے تھے اسی دن سے میرا کاروبار ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا بجائے آگے بڑھنے کے۔ یعنی وہ کاروبار جس میں یہ پیسے نہیں لگائے تھے، یہ الگ کسی میں لگائے تھے، لیکن جب ہم پیسے لیتے ہیں تو دوسرے پیسوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا بزرگوں، آپ سود کے پیسے جو آپ انٹرسٹ پر لیتے ہیں یا کسی غریب آدمی سے ناجائز طریقے سے لیتے ہیں ٹیکس کے طور پر، اپنے کسی کروڑ روپے کی گڈی میں ان کو رکھ دیتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے چاہے وہ جائز طریقے کے ہوں یہ ان سب کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے
4 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، ان 4 لوگوں میں آپ نے فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الرِّبَا، وہ انسان جو سود کا مال کھاتا ہے، وہ انسان اللہ کی نظروں میں لعنت کا مستحق ہے۔ اور لعنت کا مطلب، لعنت عربی کا لفظ ہے، لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے بزرگوں کہ اللہ کی اور اللہ کے نبی کی رحمت کی نظروں سے وہ آدمی دور ہو جاتا ہے، خصوصی توجہ اس بندے پر نہیں ہو پاتی۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ سود کے لین دین سے بچیں۔ یہ جو ہم کسی بندے کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کہ 1 لاکھ روپے دے دیں گے آپ کو 2 مہینے کے بعد 20,000 روپے ایکسٹرا دینے، جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں دینے کے لائق بنایا ہے، دوسروں کے کام آئے، قرض دیں۔ قرض دینے کا اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقے کے مقابلے میں 18 گنا زیادہ ثواب ہے۔ آپ علیہ السلام معراج کے سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، میں 1-2 منٹ میں بات پوری کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ جنت کے ایک دروازے پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ جو اللہ کے لیے صدقہ کرے گا اس کو 1 درہم کے بدلے میں 10 دراہم دیے جائیں گے۔ اور آگے لکھا ہوا تھا کہ جو کسی بندے کو ضرورت کے وقت میں قرضہ دے گا تو صدقے کے مقابلے میں اللہ 1 روپیے کے بدلے، 1 درہم کے بدلے اس کو 18 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے بزرگوں۔ آپ نے کسی کو 10,000 روپے دیے کہ چلو 1 مہینے میں 2 مہینے میں دے دینا، آپ کو 2 مہینے کے بعد 10,000 روپے بھی ملیں گے اور روزانہ 10,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے بینک میں پیسے ہیں، کسی کے کام آ جائیں گے تو کتنا بڑا ثواب ہمیں ملے گا۔ لیکن یہ جو ہم دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں امام ابو حنیفہ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے میدان میں گئے، بہت زیادہ وہاں پر دھوپ تھی، گرمی زیادہ تھی۔ حضرت سے کسی نے کہا کہ برابر میں ایک گھر ہے، آپ وہاں جا کر کے دیوار کی آڑ میں کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کو دیوار کا سہارا ملے اور گرمی کی تپش سے آپ بچ جائے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ ذرا غور کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے کام آئے، مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ حضرت نے کہا کہ اس مکان کا جو مالک ہے وہ میرا مقروض ہے، میں نے اس کو قرض دے رکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کی دیوار کا سہارا لے کر کے اس کے گھر سے فائدہ اٹھا لوں۔ اور آپ نے بتلایا کہ جس نے کسی کو قرضہ دیا ہو اور وہ اس سے فائدہ اٹھا لے، شریعت میں یہ جائز ہی نہیں ہے۔ جب دیوار کے سائے سے بچنے کے لیے وہ ضروری سمجھتے ہیں اس چیز کو، تو بزرگوں 20,000 روپے بڑھوتری کے لے لینا شریعت میں کہاں سے جائز ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سود کا بزنس کرنا، سود پر پیسہ لینا یا دینا، یہ ان 7 گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سود کے 70 سے بھی زیادہ دروازے ہیں، 70 سے زیادہ شعبے ہیں، لیکن ان میں سب سے جو کم درجے کا سود ہے اس کا گناہ ایسا ہے جیسے آدمی کا اپنی ماں کے ساتھ میں زنا کر لیں۔ آنکھوں سے دکھلائی دیتا ہے کہ سود کا لین دین کریں گے ترقی ہوگی، لیکن بزرگوں حقیقت میں ترقی ہوتی ہے صدقے کے ذریعے، سود کے ذریعے ترقی بالکل نہیں ہوتی۔ اس لیے آج ہم ارادہ کریں، جن لوگوں نے کوئی اسکیم بنوا رکھی ہے یا جن لوگوں نے سود پر کسی کو پیسہ دے رکھا ہے، آج وہ توبہ کر کے جائیں مسجد کے اندر کہ آج کے بعد سے سود کا لین دین نہیں کریں گے، اور جو کر چکے ہیں اس کو یہیں ختم کر دیں گے۔ قرآن نے اعلان کیا، مجھے یاد آئی آیت سورہ بقرہ کی غالباً 275 نمبر کی آیت ہے، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جب سود کو حرام کیا گیا تو کچھ صحابہ، اللہ کے نبی کے چچا سود پر پیسہ دیتے تھے لوگوں کو، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن نے اعلان کیا آج سے سود حرام ہے۔ قرآن نے کہا جس نے سود پر کسی کو پیسہ دے رکھا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے وہ اس کو یہیں اسٹاپ کر دے، یہیں چھوڑ دے۔ اگر تم ایمان والے ہو، قرآن کہتا ہے سود کو یہیں چھوڑ دو۔ چنانچہ آخری وقت میں حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے جو تقریر کی، جو خطبہ دیا، آپ نے اس موقع پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا اونٹنی پر بیٹھنے کے بعد میں کہ اے لوگو، آج کے دن
میں تم لوگوں کے سامنے سود کو حرام کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں اپنی فیملی سے سود کو ختم کرتا ہوں، اور آپ نے یہ بتلایا میں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سودی معاملہ ہے اس کو یہیں بند کر دیتا ہوں، چونکہ اللہ کے نبی کے جو چچا ہیں حضرت عباس، اسلام نے جب سود کو حرام نہیں کیا تھا وہ پیسوں والے تھے تو دوسروں کو سود پر پیسے دیا کرتے تھے، اس لیے جب اسلام نے ہمیں بتلا دیا یہ جائز نہیں ہے، میں نے کتنی قرآن کی آیتیں پڑھ دی، اللہ کے نبی کی کتنی حدیثیں بتلائیں جو بتلاتی ہیں کہ سود میں ترقی نہیں ہے، اس لیے آج ہم توبہ کریں، آئندہ سود کا لین دین نہیں کریں گے اور انشاءاللہ جائز طریقے سے پیسہ کما کر کے آگے بڑھیں گے، جس کو اسلام نہ کل منع کرتا تھا نہ قیامت تک منع کرے گا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، حدیثیں یہ بتلاتی ہیں آپ بزنس کریں، ترقی کریں، جنت بھی ملے گی، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ اسی نقطۂ نظر پر ہم سب کو قائم فرمائے اور سود سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔